زندہ باد، جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی، زندہ باد، جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی، زندہ باد، انقلاب، زندہ باد، علماء کرام، زندہ باد، علماء کرام، زندہ باد۔ برداشت تک کے غیور مسلمانوں، تو یہاں پر بھی گدی مہتو ہے، یہاں پر بھی کرسی اقتدار میں بیٹھنے کی ہوڑ لگی ہوئی۔ جب آج یہ حالت ہے تو اب سے پہلے صرف تلوار فیصلہ کرتا تھا، جس کی طاقت، جس کی تلوار کی تعداد جتنی، ان کی بادشاہت اتنی، کوئی دھرم نہیں چلتا تھا۔ اب بھارت کی اس دھرتی میں ہندو مسلمان راجا لڑتے رہے، ہندو بھی راجا ہوئے، مسلمان بھی راجا ہوئے، اس دیش میں مسلم راجا بھی آپس میں لڑے، ہندو راجا بھی آپس میں لڑے۔ اسی لیے راجاؤں کی زندگی کو دیکھ کر ہماری شریعت پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہماری شریعت کا تعلق اللہ سے ہے۔ ہماری شریعت کو، ہم مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی ٹپنی کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھیے، اسلام کو جاننا ہے تو شریعت کو پڑھیے، محمد کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، بخاری پڑھیے، ابو داؤد پڑھیے، ترمذی پڑھیے، نسائی شریف پڑھیے، ابن ماجہ پڑھیے۔ اگر آپ کو تاریخ، اگر آپ کو اسلام کو جاننا ہے تو ابو بکر صدیق کو پڑھیے، عمر فاروق کو پڑھیے، عثمان کو پڑھیے، علی کو پڑھیے، حسن و حسین کو پڑھیے، سعد کو پڑھیے، عبد الرحمن کو پڑھیے، طلحہ کو پڑھیے، زبیر کو پڑھیے، اور سعد و سعید کو پڑھیے، عبد الرحمن عوف کو پڑھیے، ابو عبیدہ کو پڑھیے، مصعب بن عمیر کو پڑھیے۔ آپ کو اسلام کو جاننا ہے تو بادشاہوں کو مت پڑھیے، اس لیے کہ بادشاہوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ان کا کوئی مضبوط کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ان کا کوئی مضبوط کانسیپٹ تو اس دھرتی کے اوپر جلال الدین ہمایوں کا بیٹا اکبر بادشاہ، وہ اگر دھرم پرست ہوتا تو ان کے سامنے میں کھڑے ہو کر مجدد الفسانی نے کہا تھا کہ اے اکبر، تم مسلمان ہو لیکن تم دھارمک نہیں ہو، تم مسلمان صرف نامی ہو، تم ایک بادشاہ ہو، تم نے نئی شریعت لانچ کرنے کی کوشش کی قرآن کے مقابلے میں۔ اکبر کا نام لے کر ہم کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اکبر ہمارا شریعہ، ہمارا رول ماڈل نہیں ہے۔ اکبر نے تو ایک نیا دین لانچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اکبر صحیح دین کا رہنما اور رہبر ہوتا تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سامنے کھڑے ہو کر ان کو للکارتے نہیں اور پھر ان کے باطل عقائد کا پردہ فاش نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے میں وروध کیا، فتوے لگائے اکبر کے اوپر کہ تم جو نیا دین لا رہے ہو جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے خلاف ہے، we are not able to accept and this is not useful for the all world Islam, the Muslim, and this is very dangerous for the next generation۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ شریعت، قرآن، موجودہ قرآن و شریعت کے خلاف ہے۔ اس دین کا نام کیا تھا؟ دین الہی۔ اکبر بادشاہ تھا وہ، ہم اس کو رول ماڈل نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ ایک طرف قرآن کو لے کر اور قرآن میں نئی باتیں، نئی تحریف، وہ کیا سمجھتا تھا؟ سب کے سب برابر ہیں اور سب کو دھارمک اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا۔ اسی اعتبار سے انہوں نے ایک مسجد اور مندر بنائی تھی، کہاں کی؟ کاشی وشوناتھ مندر، گیان واپی مسجد، اسی اکبر کی بنائی ہوئی، آمنے سامنے۔ ادھر نہیں جاؤں گا میں۔ لیکن اس کے بعد، اکبر کے بعد ان کا بیٹا کون؟ اکبر کا بیٹا، دیکھیے اس دیش میں مغل جو آیا، مغل کا بانی کون؟ ظہیر الدین محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر 331 سال مغل کی حکومت رہی اور 19 راجہ گزرے۔ میں یہ تحقیق آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر یہ 5ویں نسل میں تھے تیمور کی۔ تیمور کون؟ آدھی دنیا پر جن کی حکومت تھی، مشرقی دنیا پر تیمور کی حکومت تھی، مغربی دنیا پر سلطان بایزید یلدرب کی حکومت تھی۔ یہ دونوں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دونوں اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو یہ
ظہیر الدین محمد بابر، بابر ان کا ایک لقب تھا، بابر باغ اور شیر کو بولتے ہیں، شیر ببر سے بابر، ماں نے ان کو یہ لقب دیا تھا، بڑا ہمت والا تھا۔ تو بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا جلال الدین اکبر، اکبر نے سب سے زیادہ بھارت کو، اس وقت الگ الگ راجا تھے نا، الگ الگ صوبے میں، یہاں راجا بے گسرائے کا الگ، کھگڑیا کا الگ راجا، بھاگلپور کا الگ راجا، ادھر سیمانچل کا الگ راجا، تو سب کے اوپر آکرمن کر کے اکبر نے پورے یہ ایک کیا قبض، حملہ کر کے۔ اس وقت جس کی تلوار، جس کی فوج، جس کی طاقت، جس کی رننیتی زیادہ، وہی سب سے بڑا بادشاہ۔ دھرم کچھ نہیں، دھرم کے نام پر نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اکبر نے، اکبر کا ایک بیٹا، اسی اکبر کے اوپر پکچر بڑی، جوانوں مغل اعظم کن کی؟ وہی اکبر، اکبر کا بیٹا کون؟ سلیم۔ اسی سلیم کو کیا بولتے ہیں؟ اسی سلیم کا نام جہانگیر، نور الدین جہانگیر پڑا، یہی سلیم اکبر کا بیٹا۔ ان کی بھی بہت لمبی چوڑی زندگی نہیں رہی۔ ان کے بعد پھر ان کی زندگی میں کون آتے ہیں؟ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، اور شاہ جہاں کی نسل میں آتا ہے کون؟ شاہ جہاں کی نسل میں آتا ہے آخر میں اورنگزیب۔ بابر پر بھی اعتراض، یہ اکبر پر بھی اعتراض ہوتے ہیں، اورنگزیب پر زیادہ اعتراض ہوتا۔ اورنگزیب جب اس ملک میں آیا، جب اس ملک میں وراجمان ہوا، اورنگزیب کے زمانے میں پوری دنیا کی جی ڈی پی ترقی کی، یہ کوڈ ورڈ ہے، جی ڈی پی کا مطلب گروس ڈومیسٹک پروڈکٹس، گروس جی ڈی پی، جی گروس، ڈی ڈومیسٹک، اینڈ پی پروڈکٹ، کتنی ترقی اور کتنی کمائی دیش کی جی ڈی پی۔ اس وقت پوری دنیا کی جی ڈی پی 4% تھی، 4% میں سے 1%، 3% پوری دنیا، 1% صرف بھارت پیدا کرتا تھا اورنگزیب کے زمانے میں۔ اور یہ وہ اورنگزیب تھا جو تھا دھرم پرست، دھارمک تھا، لیکن دھرم کے نام پر کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ اتنا ایماندار بادشاہ آج تک تاریخ کی کسی بڑی کتاب میں نہیں لکھی۔ ڈاکٹر بی این پانڈے، ہی واز ممبر آف پارلیمنٹ 1977، 1977 میں ڈاکٹر بی این پانڈے پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگزیب پر جتنے الزامات لگتے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے کہ اورنگزیب اتنا ایماندار تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو انہیں اپنے وصیت نامہ کو نکال کر جب دیا ان کی بیوی عالیہ بیگم نے، تو ان کی وصیت نامے کو پڑھیے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ یہ اورنگزیب وہ تھا جو اتنی بڑی دولت کا، پورے اکھنڈ بھارت کا، پورے بھارت کو اکھنڈ بنانے والا کوئی ماتر بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ اتنی بڑی دولت کے گدی پر بیٹھنے کے باوجود بھی اس اورنگزیب نے مرتے وقت ان کی پرسنل انکم کتنی تھی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ۔ سوئس بینک میں بھی اکاؤنٹ تھا کیا؟ بالکل نہیں، بلکہ آج کی تاریخ میں ان نیتاؤں کو عوام کے ٹیکس سے 10 لاکھ روپے کی سوٹ پہنتے ہیں، 3 لاکھ روپے کا قلم اور پین استعمال کرتے ہیں، ایک سفر میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا۔ آج کی تاریخ میں یہ نیتا، یہ گونگے اور بہرے، یہ شرابی اور کبابی، یہ ہندو مسلمانوں کو لڑانے والی اسکیمیں اور سازشیں کرنے والے، رچنے والے، لیکن دیکھو اورنگزیب کی زندگی کو، وہ اورنگزیب جب مرتا ہے، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کرتا، اے عالیہ بیگم میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میرے اس تجوری میں، میرے پاس 2 تجوری، عالیہ بیگم سے کہتا ایک تجوری کو کھول کر دیکھنا، وہاں پر صرف 14 روپے 12 آنے پیسے، ان روپوں کو میں نے حاصل کیا ہے کیسے؟ یہ ٹوپیاں بیچ بیچ کر ایک شہنشاہ جو پورے بھارت کا کو اکھنڈ بنانے والا اورنگزیب، وہ جب مرتا ہے تو اس کے پاس ماتر 14-12 آنے روپے ہوتے ہیں، 14 روپے 12 آنے یا 12 روپے 14 آنے پیسے ہوتے ہیں۔ اے عالیہ بیگم
कम जब मैं मरूं तो मेरे इन पैसों से मेरे कफन को खरीदना, बैतुल माल से मत लेना, स्विस बैंक से मत ले, ये रिजर्व बैंक से मत लेना। क्यों? वो आवाम का पैसा है, वहां मत जाना। उस वक्त बैतुल माल हुआ करता था। आज की तारीख में रिजर्व बैंक, बिहार गवर्नमेंट, भारत का बैतुल माल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लुटा दिया गया। औरंगजेब 14 रुपए 12 आने पैसे मैंने टोपी बुन बुन कर उनको बेचकर फरोख्त करके हमने जो पैसे कमाए हैं उनसे ये पैसा जमा हुआ, मेरे उन पसीने की कमाई से मेरे कफन को खरीदना। और सुनो, 300 रुपए मेरे फला तिजोरी में है और उन 300 रुपए को लेकर तुम गरीबों में चले जाना, बांट देना। कहा कि बादशाह जी आप तो महाराजा हैं, राजा भी नहीं महाराजा हैं आप तो, आपकी तो आन बान शान के साथ रुखसती होनी चाहिए, आपके जनाजे को 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए, आपके लिए तो हजारों लाखों करोड़ों दिनारों दिरहम बांटे जाने चाहिए। कहा कि नहीं, उन पर मेरा हक नहीं है, गरीबों का टैक्स है वो, मैं टैक्स पे करता हूं 4,98,000 रुपए सालाना। मुझे अधिकार है सवाल करने का भारत के प्राइम मिनिस्टर से, जो भी टैक्स पे है उनको अधिकार है सवाल करने का, पूछने का कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। हम जो सालाना देते हैं 5 लाख रुपए टैक्स अगर अदा करते हैं हम अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, किस लिए देते हैं? गरीबों की मदद के लिए। लेकिन 10 लाख का सूट पहनने के लिए नहीं दिया जाता है जनाब आपको। कोई भी आदमी टैक्स पे करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 300 रुपए है, ये 300 आना अगर है तो ये मैंने कुरान करीम लिखकर नकल करके उसका जो मुसव्वदा तैयार होता था वो मैं फरोख्त किया करता था, उनसे जो हदिया और नजराना आता था ये मेरे वो पैसे हैं। है कोई माए का लाल, कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया में बताए मुझे, इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान होने के बावजूद भी 1 रुपए गवर्नमेंट के फंड से नहीं लिया था। उस बादशाह का नाम, उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। तहज्जुद पढ़ता था। जब मुंगेर पहुंचा तो वहां पर सीता कुंड को देखा तो 70 बीघा जमीन अलाट कर दिया। मेरे हिंदू भाइयों, मुंगेर करीब में, अब तो रोड भी बन गई है, चले जाइए सीता कुंड। मंजर कासमी साहब बड़े भाई साहब जानते हैं, वहाँ रहे हैं बहुत, अमीर शरीयत की रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत रहते थे। जाइए सीता कुंड का पानी आज भी गर्म निकलता है। उस सीता कुंड में जो इतनी बड़ी बाउंड्री है, जो इतनी बड़ी ज़मीन है, 70 बीघा ज़मीन आज भी लिखा हुआ है वहाँ के दस्तावेज में, देखिए वो औरंगज़ेब आलमगीर की दी हुई। उस औरंगज़ेब को लोग बदनाम करते। तो बहरकह हमने 3 बातें की थी। एक संविधान के ताल्लुक़ से, उसको भी हमने समझाने की पूरी कोशिश की। दूसरी बातें सीरत, जो कि अम्मा आयशा से रिलेट थी। अम्मा आयशा वो थी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल भी ने डायरेक्ट वही के ज़रिए, हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से उनकी पवित्रता को बयान किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत बोहतान लगा, बच्चों के ज़रिए गवाही दिलवाई। मरियम के ऊपर बोहतान लगे, बच्चे के ज़रिए गवाही दिलवाई गई। लेकिन अम्मा आयशा पर जब बोहतान लगा तब अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट कहा कोई बच्चा नहीं, डायरेक्ट जाओ जिब्राईल वही लेकर पहुंचो और अम्मा आयशा की तहारत को बयान करो लोगों के साथ। वो है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने से पहले मैडम शर्मा जी सोचिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद कुछ आगे डिसाइड कीजिएगा कि हमें क्या बोलना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और इस देश में हिंदू मुसलमान इत्तिहाद के साथ रहें, अमन के साथ रहें। और जो लोग माहौल को ख़राब करना चाहते, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं है ऐसे ज़ालिम और शरारती और फसादी आदमियों के मुक़द्दर में, तो ऐसे ज़ालिमों और शरारती फसादियों से हमारे इस मुल्क की या अल्लाह धरती को तो पाक व साफ़ फरमा, ऐसे लोगों के जुल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, चूँकि और भी हमारे मुक़र्रिर हैं, उनको भी आपको सुनना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।